بھری دوپہر میں بڑی بھابھی نے مجھے سامان لینے کے لیے بھیج دیا۔ اتنی تپتی گرمی میں جہاں پرندے بھی گرمی سے تنگ تھے، وہاں میں بازار میں خوار ہو رہی تھی۔ خود تو وہ اے سی میں آرام کر رہی تھی، جبکہ میں ان کا سامان لیتی اس بازار میں گھوم رہی تھی۔ انہوں نے پیسے بھی پورے دیے تھے، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک ٹھنڈے شربت کا گلاس ہی پی لوں تاکہ کچھ سکون مل جائے۔ جلدی جلدی سارا سامان خریدا اور گھر کی طرف آنے لگی، لیکن کیا جانتی تھی کہ بیچ راستے میں کچھ ایسا ہو جائے گا جو میری زندگی بدل دے گا۔ میرا نام مائرہ ہے، میں ایک یتیم لڑکی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھابھیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی تھوڑی اچھی ہوتی ہے اگر میری بھابھیاں اچھے مزاج کی ہوتی، لیکن وہ تو انتہائی سخت مزاج کی بے رحم عورتیں تھیں۔ میری ایک نہیں بلکہ تین بھابھیاں تھیں۔ اوپر تلے 3 پورشن بنے ہوئے تھے، جن میں سب سے نیچے والا بڑی بھابھی کا، پھر دوسرے نمبر والا منجلی بھابھی، جبکہ سب سے اوپر والا چھوٹی بھابھی کا تھا۔ میں بدقسمت جو 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میری اور ان کی عمر میں پورے 12 سال کا فرق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں صرف 6 سال کی تھی تو اچانک ابا کا انتقال ہو گیا۔ میں اتنی سمجھدار نہیں تھی، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر کیا کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ سب کہہ رہے تھے کہ کیا ہوا اگر باپ مر گیا؟ ارے اس کے 3 جوان بھائی اس کے سر پر موجود ہیں۔ اماں کو بھی یہی تسلی تھی، لیکن جب میں 10 سال کی ہوئی تو اماں بھی بیماری کے باعث اس دنیا سے چلی گئی۔ تب تک میری 3 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن میں اپنی کم عمری کے باعث ان کے رویے نہ سمجھ سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی یتیم ہوئی تو دنیا کی کڑوی سچائی میرے سامنے آ گئی۔ آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ میری بھابھیاں کس قدر ظالم ہیں۔ اگر میں غلطی سے بھائیوں سے پیسے مانگ بھی لیتی تو بھائی کے جانے اسکول میں پڑھ رہی تھی، لیکن اب وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح مجھے اسکول سے نکلوا کر گھر بٹھا لیں۔ میرا ننھا وجود ان کے لیے کوفت کا باعث بنا ہوا تھا۔ میں زیادہ تر بڑی بھابھی کے پورشن میں رہتی تھی، لیکن جب دونوں دوسری بھابھیوں نے دیکھا کہ بڑی بھابھی مجھ سے ڈھیروں کام کرواتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہ اکیلی اس سے کیوں فائدہ اٹھائے، ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی سوچ کر انہوں نے مجھے اپنے اپنے پورشن میں بلانا شروع کر دیا۔ پھر تینوں نے مجھے بانٹ لیا، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جانور ہوں جس سے تینوں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ناشتہ بنانا مجھے بڑی بھابھی کے پورشن میں پڑتا، اس کے بعد دوسرا کام منجلی بھابھی، اور رات کا کھانا مجھ سے چھوٹی بھابھی بنواتی تھی۔ میں حیران تھی کہ میں اتنی سخت جان کیسے ہو سکتی ہوں۔ پورا دن گدھوں کی طرح کام کرنے کے باوجود وہ تینوں مجھ سے خوش نہ ہوتی۔ بہانے مجھے بھائیوں کے سامنے ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ ابھی میں میٹرک میں تھی لیکن خدا نے مجھے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا۔ میں بے تحاشا خوبصورت تھی، یہی وجہ تھی کہ اب میں ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ ایک دن جب وہ بھائیوں کے سامنے مجھ پر الزامات لگانے لگی کہ آج کل ماحول خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ باہر جانے سے بگڑ جائے، ان کا مطلب تھا کہ میں کسی لڑکے کے چکر میں نہ پڑ جاؤں۔ یوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اسکول نہیں جانا چاہیے کیونکہ میں 16 سال کی ہو چکی ہوں۔ میں ان کے آگے بہت روئی، گڑ گڑائی کو میرا اسکول نہ چھڑوائیں، مجھے میٹرک کے پیپرز دینے دیں، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ بے رحم ہو چکے تھے، شاید اپنی بیویوں کے سامنے ان کی ذرا بھی نہ چلتی۔ اب میرے لیے زندگی صرف ایک بوجھ تھی اور کچھ نہیں۔ کبھی کبھی میں رات کو سوتے وقت دعا کرتی کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے پاس قبرستان میں جا کر سوؤں، ایسے ہی میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہ صرف میں سوچ سکتی تھی۔ اوپر والے نے نہ جانے میرے نصیب میں کیا لکھا ہوا تھا۔ صرف میری ایک سہیلی فاطمہ مجھ سے ملنے آتی، وہ بھی کہتی کہ تمہاری بھابھیاں بہت تیز ہیں، آخر تمہاری ان سے کب جان چھوٹے گی۔ میں اب 19 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیتی کہ شادی کے بعد میری ان سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن اب میں 21 سال کی ہو گئی تھی۔ سال ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جو بھی رشتہ میرے لیے آتا بھابھیاں اس رشتے سے انکار کر دیتی۔ میں حیران ہوتی کہ وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن میں نے ان کی بات سن لی جب وہ تینوں بیٹھ کر ایک کمرے میں میٹنگ کر رہی تھی۔ وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہی تھی، ایک دوسرے سے کہنے لگی، ارے اس مائرہ کی شادی ہو گئی تو ہمارے بچے کون سنبھالے گا، گھر کا کام کون کرے گا؟ اچھا ہے ہمیں مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے، اور پھر اس کی شادی میں تو ڈھیر سارا جہیز دینا پڑے گا، لاکھوں کا خرچہ ہوگا۔ تینوں بھائی اسے خالی ہاتھ رخصت کرنے سے تو رہے،
اب میری بیٹی زینب بھی جوان ہونے والی ہے, مجھے اس کے بعد لاکھوں کا خرچہ ہوگا. تینوں بھائی اسے خالی ہاتھ رخصت کرنے سے تو رہے. اب میری بیٹی زینب بھی جوان ہونے والی ہے, مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہے. ان کی اس خود غرض سوچ نے مجھے زمین بوس کر دیا تھا. میں اپنے کوٹری نما کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خونی رشتے اس قدر خود غرض ہو جائیں گے. میرے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ ان کے اندر نقص نکال دیتی. آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں. وہ میری شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. اب میری سہیلی فاطمہ کی بھی شادی ہو چکی تھی. ایک دن وہ آ کر کہنے لگی, تمہاری بھابیاں کبھی تمہاری شادی نہیں کریں گی. اگر تم کہو تو میں تمہارے بھائیوں سے بات کروں. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی, ایسا نہ کرنا ورنہ مجھے یہ گھر سے نکال دیں گی. میں ان سے بہت ڈرتی تھی. فاطمہ کے چہرے پر مایوسی تھی. پھر وہ مجھ سے مل کر چلی گئی. لیکن اب مجھے اپنے حالات پر بہت رونا آتا. اس دن بھی میں شدید مایوسی کا شکار بھری دوپہر میں سامان لینے چلی گئی. لیکن جب واپس آئی تو میرے ساتھ انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. جب اس سنسان گلی سے گزرتے ہوئے میں نے ایک ویران اور خالی مکان کے دروازے کے سامنے بچے کو روتے دیکھا. وہ انتہائی نوزائیدہ بچہ تھا. میں نے جیسے ہی کپڑا ہٹا کر اس بچے کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی. وہ انتہائی گورا چٹا گلابی رنگت والا خوبصورت بچہ تھا. اس گلی میں تو ایک ہی گھر تھا, باقی سارے درخت ہی درخت تھے. آخر اسے کون یہاں چھوڑ کر گیا ہے؟ اب میں نے اسے اپنے بازو میں سنبھالا اور گھر لے آئی. لیکن تینوں بھابیوں نے طوفان کھڑا کر دیا. وہ بچے کو دیکھ کر کہنے لگی, ارے کس کا بچہ اٹھا کر لے آئی ہو؟ میں انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ بچہ مجھے گلی میں ملا ہے, وہ بھی روتا ہوا, بہت بھوکا تھا. لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. اب شام کو بھائی بھی اپنے اپنے کام سے لوٹ آئے. وہ مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کر رہے تھے کہ میں یہ بچہ کہاں سے میں انہیں یقین دلا رہی تھی کہ یہ بچہ مجھے اسی گھر کے دروازے کے سامنے سے ملا ہے. تو بھائی کہنے لگے, جہاں سے اٹھا کر لائی ہو وہیں پر چھوڑاؤ. تو پہلی بار میں نے اپنی زبان کھولی. میں انہیں کہنے لگی, ہرگز نہیں, میں اس بچے کو کہیں چھوڑ کر نہیں آؤں گی کیونکہ یہ لاوارث ہے. میں اس بچے کو پالوں گی. میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا. میری آنکھوں میں ضد دیکھ کر وہ حیران رہ گئے. پھر انہوں نے کوشش کی لیکن میں اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہ ہوئی. میں اپنے بھائیوں سے کہنے لگی کہ آپ نے تو کبھی میرا خیال نہیں کیا, کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اب مجھے اپنی زندگی خود ہی بنانے دو. میں اکیلے اس بچے کو پال لوں گی. مجھے یوں اپنے سامنے بولتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے. میں بچے کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی. اس بچے کو تو پا کر گویا میری زندگی میں بہار آ گئی تھی. میں بہت خوش تھی. اب جیسے مجھے جینے کا ایک حوصلہ مل گیا تھا. تو بھابھی ان کے سامنے مجھ پر الزام لگاتی کہ یہ بچہ اسی کا ہے. اپنے بھائیوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے. کہیں یہ کوئی ناجائز بچہ تو نہیں ہے؟ ہم سے چھپ کر ان کے ایسے الزام پر میں خاموش رہتی. اپنے بچے کی خاطر ہر بات برداشت کرنے کو تیار تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تو انہوں نے میری زندگی اور بھی تنگ کرنا شروع کر دی. لیکن میں اس بچے کو پا کر جیسے ہر غم بھول چکی تھی. ایک دن جیسے ہی میں سو کر اٹھی, میں بچے کا لباس تبدیل کرنے لگی تو میں اس کے سرانے خوبصورت گولڈن کلر کا ہار دیکھ کر حیران رہ گئی. اس ہار کو دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے. آخر یہ قیمتی ہار کس کا ہے؟ میں نے اسے اپنی صندوق میں چھپا کر رکھ دیا, جو میری امی کی نشانی تھی. پھر تو جیسے ہر رات یہی ہونے لگا. جیسے ہی میں صبح اس کا بستر اٹھاتی, اس کے نیچے سے مجھے کوئی نہ کوئی سونے کی چیز مل جاتی. کبھی انگوٹھی تو کبھی ایک پائل سونے کی چیز مل جاتی. کبھی انگوٹھی تو کبھی ایک پائل. غرض کے ایسی چیزوں کا میرے پاس ڈھیر لگ گیا. میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی, لیکن جتنا بھی بچے کا خرچہ تھا وہ میں ان چیزوں سے پورا کر رہی تھی. مجھے بچے کو پالنے میں بہت دلچسپی محسوس ہو رہی تھی. نہ جانے کس کا یتیم بچہ تھا, لیکن میں ایک ماں سے بھی زیادہ اس سے پیار کر رہی تھی. اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی. اگر اسے ذرا سی چھینک بھی آتی تو میرا دل بے چین ہو جاتا. اب اسے میرے پاس 2 مہینے ہو چکے تھے, لیکن ان 2 مہینوں میں اس کے پیار میں بالکل پاگل ہو چکی تھی. لیکن جب بھابھیوں نے دیکھا کہ اب میری دلچسپی گھر کے کام میں نہیں رہی, اگر مجھے کسی کام کا کہتی بھی تو میں صاف انکار کر دیتی. نہ جانے کیوں اس بچے کو پا کر تو میرے اندر ایک قوت سی آ گئی تھی. پھر میں حیران رہ گئی جب بھابھیاں کہنے لگی, ہم اس کی شادی کر کے اسے رخصت کرنا چاہتے ہیں.
میرے بھائی کہنے لگے، اس بچے سمیت کون قبول کرے گا؟ تو بھائی آدمی کا تو اس کے لیے رشتہ آنے سے رہا، اس لیے کسی غریب لڑکے کو ہی ڈھونڈنا ہوگا جو اسے یہاں سے رخصت کر کے لے جائے اور ہماری بھی جان چھوٹے۔ پورے محلے میں ہم اس کی وجہ سے بدنام ہو چکے ہیں۔ وہ ہر بات بڑا چڑھا کر بیان کرنے کی عادی تھی۔ بھائی کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم رشتے والی سے بات کرو، جو بھی پہلا رشتہ آئے گا ہم اسی کے ساتھ اس کی رخصتی کر دیں گے۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں سوچنے پر مجبور تھی کہ بچے سمیت مجھے کون قبول کرے گا؟ کوئی اتنا نیک دل انسان نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد میں حیران رہ گئی جب انہوں نے سچ میں میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ وہ ایک انتہائی غریب آدمی تھا جسے انہوں نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ میں ان کی بات سے انکار کر کے خود کو مجرم ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ پھر میری بھابھی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جلن میں آ کر ایک انتہائی غریب نوجوان سے میری شادی کر دی۔ میں اس کا گھر دیکھ کر حیران تھی۔ سادہ سے لال رنگ کے جوڑے میں میں رخصت ہو کر یہاں آ گئی تھی۔ یہ ایک انتہائی چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ میرے سامنے میرا شوہر بیٹھا تھا جو ایک نوجوان آدمی تھا۔ وہ مایوس لہجے میں کہنے لگا، تم اتنی خوبصورت ہو، لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی محنت سے تمہاری زندگی آسان بنا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا رہی تھی اور کہنے لگی کہ تم نے میرے اس بچے کو قبول کیا، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بات نہیں، اس لیے میں تمہارے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار لوں گی، لیکن بس کبھی یہ نہ کہنا کہ میں اپنے بچے کو خود سے جدا کر دوں۔ وہ کہنے لگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ میں تم سے کبھی کوئی سوال کروں گا کہ یہ بچہ کس کا یا کہاں سے آیا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی، لیکن وہ یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ میں اپنے ساتھ وہ سب کچھ کر کے آئی ہوں، تو جو اس بچے کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن آئی تھی جو روزانہ مجھے اس بچے کی چادر کے نیچے سے ملتا تھا۔ پھر 2-3 دن گزرے جب میں نے وہ سارا زیور اپنے شوہر کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنا کاروبار کر لے، کیونکہ اب ہمیں ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا، کہنے لگا، یہ سارے زیورات کیا تمہیں تمہارے بھائیوں نے دیے ہیں؟ تو میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، یہ بچہ جن کا تھا یہ مجھے انہی نے دیے ہیں۔ اب آپ کی اور میری زندگی سے ساری پریشانیوں کے دن چلے گئے، اب ہماری زندگیوں میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ میں نے دیکھا میرے شوہر کے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ اب وہ اس بچے کو پیار کر رہا تھا۔ میں خوش تھی کہ مجھے ایک ایسے بچے کا ساتھ ملا جس نے مجھے بچے سمیت قبول کر لیا۔ یوں میں اس جھونپڑی سے اٹھ کر ایک عالی شان گھر میں آ گئی اور میرے شوہر نے ایک بہت بڑا کاروبار شروع کر دیا۔ اس بچے کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے میری قسمت بدل گئی۔ میرے بھائی اور بھابھیوں نے مجھ سے ہر تعلق توڑ لیا، لیکن جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ میری قسمت یوں بدل گئی ہے، وہ بہانے بہانے میرے گھر آنے جانے لگی، لیکن اب میں زیادہ انہیں منہ نہیں لگاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے خود جان بوجھ کر مجھے پورے محلے میں بدنام کیا تھا۔ اپنی زندگی کے سالوں گزرے پتہ ہی نہیں چلا اور اب وہ بچہ 6 سال کا ہو گیا۔ لیکن ایک دن مجھے اماں ابا کی بہت یاد آئی۔ میں ان کی قبر پر جانا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر سے اجازت لے کر میں قبرستان چلی آئی اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آئی۔ میں نے امی ابو کی قبر پر دعا کی، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا میرا بیٹا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے لگی، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ تبھی میری نظر ایک قبر پر پڑی۔ وہ اس کے سرہانے سر رکھے رو رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس قبر کو دیکھ کر کیوں رو رہا ہے، آخر اس کا کون عزیز یہاں پر دفن ہے؟ میں کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہے ہو؟ اب کیا اور کہنے لگا، میں اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یہ قبر میری ماں کی ہے، وہ ہر رات مجھ سے ملنے آتی ہے، لیکن کئی دن ہو گئے اس نے میرے سامنے آنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے ایسی عجیب و غریب بات کہی کہ میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کہنے لگی، آج تک تو میں نے تمہاری ماں کو دیکھا ہی نہیں، پھر وہ تم سے ملنے کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے، میں اسے پہچانتا ہوں۔ بچپن سے جب میں اتنا سادہ سا تھا، وہ ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگا، جبکہ اس کی اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا کہ آخر اس کی ماں کون ہے جو اس سے ملنے آتی رہی ہے، اور مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، حالانکہ میں تو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ اب میں اسے اسکول میں داخل کروانے کا سوچ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا یہ غیر معمولی طور پر ذہین تھا، شاید اپنی ماں پر گیا تھا۔
جب میں اسے اسکول لے کر گئی تو سارے بچے اس سے دوستی کرنے کی خواہش رکھتے تھے کیونکہ وہ خوبصورت تھا اور ذہین بھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا اسکول میں دل لگ گیا ہے، لیکن ایک دن وہ اسکول سے گھر آیا تو کہنے لگا، آج میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ یہ سن کر میں بری طرح چونک گئی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، تمہاری ماں تو میں ہوں، تم بار بار ایسا کیوں کہتے ہو؟ یہ سن کر وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، نہیں، آپ نے تو مجھے اس گھر کے سامنے سے اٹھایا تھا، آپ میری ماں نہیں ہو، میری ماں وہ ہے جو مجھ سے ملنے آتی ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے دکھ ہوا، لیکن میں حیران تھی کہ اسے یہ حقیقت کس نے بتائی ہے۔ اب تو میری بھابیاں بھی اس سے ملنے نہیں آتی، جو میں ان پر شک کر لیتی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ پہلے ہی ساری بات جانتا ہے۔ اب میں کھوج میں لگ گئی۔ صبح میں اسے خود ہی اسکول چھوڑ کر آتی، لیکن ایک دن جب میں اسے لینے گئی تو چوکیدار کہنے لگا، وہ تو اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ میں غصے سے چوکیدار سے کہنے لگی، اس کی ماں میں ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ میں روزانہ اسے چھوڑنے آتی ہوں۔ تو وہ چوکیدار کہنے لگا، لیکن وہ خود ہی اسے ماں کہہ کر پکار رہا تھا اور بھاگتا ہوا خود ہی لپٹ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ اس کی ماں ہے، وہ اس عورت کو پہچانتا ہے، تبھی تو میں نے اس کے ساتھ جانے دیا۔ اب میں پریشانی سے ماتھا مسل رہی تھی۔ پورا دن گزر گیا لیکن وہ گھر نہیں آیا۔ جیسے ہی میرا شوہر کام سے واپس آیا تو وہ کہنے لگا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں اس سے کہنے لگی کہ نومی غائب ہے، وہ اسکول سے گھر آیا ہی نہیں۔ میں نے رونا شروع کر دیا تو وہ کہنے لگا، شام تک انتظار کرتے ہیں، اگر نہیں ملا تو میں پولیس میں رپورٹ درج کروا کر آ جاؤں گا۔ میرا شوہر مجھے تسلی دے رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دونوں پولیس اسٹیشن جاتے تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا۔ میں اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، آپ میری وجہ سے پریشان تھی، مجھے اس بات کا دکھ ہے، لیکن آج مجھے میری ماں لینے آئی تھی۔ وہ سرگوشی میں مجھے بتا رہا تھا۔ میں غصے سے کہنے لگی، تمہاری ماں میں ہوں اور کوئی نہیں، آج کے بعد ایسا کبھی مت کہنا۔ تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگا، لیکن وہ کون ہے جو بچپن سے میرے سامنے آ رہی ہے مجھے یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ اب میں اس عورت سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے پر نظر رکھنا شروع کر دی کہ آخر اس سے ملاقات کرنے والی عورت کون ہے جو اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ بڑا ہوا تھا، میں نے اس کا کمرہ بھی الگ بنا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں کھیلتا تھا، وہیں آرام کرتا، لیکن ایک دن آدھی رات کو مجھے بے چینی ہوئی۔ میں نے عجیب سا خواب دیکھا تھا، جیسے کوئی میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر لے جا رہا ہو۔ تبھی میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور فوراً بیٹے کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بستر میں سو رہا تھا، لیکن اس کے سرانے ایک لمبے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے جا رہی تھی، جبکہ میرا بیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ لڑکی اس وقت میرے گھر میں موجود تھی اور میں اس کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس وقت میرے بیٹے کے کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے آواز دی تو اچانک سے ہی وہ غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں بھاگتی ہوئی بیٹے کے پاس گئی اور وہ بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح اس سے ناشتہ کروانے کے بعد میں اسے کہنے لگی کہ رات کو تمہارے کمرے میں کون تھا، کون تمہیں سلا رہا تھا؟ میرا شوہر اس وقت کام پر چلا گیا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، اماں آتی ہے، وہی مجھے لوری سناتی ہے اور پھر میں گہری نیند سو جاتا ہوں۔ تمہاری ماں کیسی ہے؟ اب میں اس سے پوچھنے پر مجبور تھی تو وہ کہنے لگا، آپ میری سب سے اچھی ماں ہے، لیکن وہ بھی میری ماں ہے کیونکہ وہ شروع سے ہی میرا خیال رکھتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے، بالکل چاند کے جیسی سفید۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو بار بار میرے بیٹے کے پاس آتی ہے۔ آخر اس کا تعلق کس سے ہے؟ وہ کیوں اس کے سامنے آ کر اس طرح ورغلا رہی ہے جو وہ اس کی محبت میں بالکل پاگل ہو چکا ہے؟ جب وہ اس کے سامنے نہیں آتی تو وہ روتا ہوا اس کی قبر پر پہنچ جاتا۔ اب وہ مجھ سے ضد کرتا ہوا کہتا کہ مجھے اپنی ماں کی قبر پر جانا ہے کیونکہ وہ کئی دن سے میرے سامنے نہیں آئی۔ اب میں سر تھامے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اسے لے کر کسی مولوی کے پاس جاؤں تو تب مجھے حقیقت کا پتہ چلے گا کہ پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ اگر اس سے ملنے آنے والی خوبصورت لڑکی اس کی ماں تھی تو وہ مجھے دیکھتے ہی غائب کیوں ہو گئی؟ مجھے تو وہ ایک پراسرار چیز لگ رہی تھی، وہ اس کی ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ میں رہ کر یہی سوچے جا رہی تھی۔
کاش میں اسی وقت اس کی ماں کے بارے میں پتہ لگا لیتی تو آج مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ رہ کر یہی سوچے جا رہی تھی، کاش میں اسی وقت اس کی ماں کے بارے میں پتہ لگا لیتی تو آج مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ وہ چیز بار بار اس کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ دے، اسی لیے اب میں اس پر خاص نظر رکھنے لگی۔ پھر میں اپنے بیٹے کو لے کر ایک مولوی کے پاس چلی آئی۔ مولوی صاحب، اسے ایک پراسرار چیز نظر آتی ہے جو انسانی روپ میں اس کے سامنے آتی ہے۔ یہ اس سے کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کو پالنے والی تو میں ہوں لیکن جنم کسی اور نے دیا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتی۔ میں نے مولوی صاحب کو ساری سچائی بتا دی۔ مولوی صاحب غور سے میرے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر آنکھیں بند کر کے دم کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر انہوں نے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگے، جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے وہ جو بھی چیز اس بچے کے ساتھ ہے وہ بری نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نیک نیت سے اس کے ساتھ ہے۔ وہ جلدی تمہارے سامنے سچائی بتائے گی، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دے دی، لیکن میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ پھر میں بیٹے کو لے کر گھر واپس چلی آئی، لیکن وہ رات بڑی عجیب تھی۔ جب میں نے آدھی رات کو اٹھ کر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا، وہ کمرے سے غائب تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے پورے گھر میں تلاش کر رہی تھی۔ اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کو ہی اٹھا دیتی کہ میرا بیٹا غائب ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے میں چھت پر آئی تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس لڑکی کی میری طرف پشت تھی، جبکہ اس کے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی کہ وہ ایک ایسی چیز کے ساتھ کھیل رہا ہے جو انسانی وجود نہیں رکھتی، بلکہ یہ کوئی اور چیز ہے جو اسے پاگل بنا رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی بیٹے کو آواز دی تو وہ کہنے لگا، اماں دیکھو، میں اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ وہ بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں جہاں تھی وہیں پر جمی رہ گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ میں اس کی نظروں سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم جاؤ نیچے جا کر کمرے میں سو جاؤ۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اچانک اس لڑکی نے انگلی سے اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ نیچے چلا گیا۔ میں غصے سے کہنے لگی، کیوں میرے بیٹے کے پاس آتی ہو؟ کیوں اسے بہلا رہی ہو؟ دیکھو، چلی جاؤ ہماری زندگی سے۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، سگی ماں سے بھی زیادہ۔ پھر تم کیوں اسے پریشان کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر کہ تم اس کی سگی ماں ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، پریشان مت ہو، میں اسے کبھی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی، بلکہ میں تو اسے اپنے ساتھ لے کر جا بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں ایک ایسی مخلوق ہوں جو انسانی بچے کو نہیں پال سکتی۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ اچانک اس نے میرے سامنے انکشاف کیا، پھر کہنے لگی، جو روپ نے تمہارے سامنے اختیار کیا ہے وہ ایک لڑکی کا ہے، لیکن وہ بد نصیب لڑکی جو اس بچے کو جنم دے کر مر گئی تھی۔ میں حیرت سے بت بن گئی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی، لیکن تم یہ بات کیسے جانتی ہو؟ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی ماں کون تھی۔ یہ سن کر وہ اداس ہو گئی اور کہنے لگی، یہی تو میری مجبوری ہے، تبھی تو میں بار بار اس بچے کے پاس چلی آتی ہوں۔ دراصل وہ ایک اندھیری رات تھی جب ایک لڑکی بری حالت میں ایک ویرانے میں چلی آئی۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ وہ جلد ہی ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ میں بھی اس پاس والے درخت پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہاں پر کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ میں ایک درخت پر ہزاروں سال سے رہتی آ رہی تھی، کیونکہ یہاں دور دور ہمارا قبیلہ پھیلا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے جنات اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن وہ اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ درد سے تڑپتی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، سامنے آئی اور کہنے لگی، دیکھو، اس لڑکی کی حالت ایسی ہے، تم اسے پریشان مت کرو۔ وہ جنات ناراض ہو گئے۔ جو بھی انسان ہمارے قبیلے میں چلا تھا، ہم اسے بہت تنگ کرتے تھے تاکہ دوبارہ یہاں قدم نہ رکھ سکے، لیکن چونکہ میں ایک طاقتور جنزادی تھی، اس لیے میرے کہنے پر وہ سارے جنات لوٹ گئے، جبکہ میں اس لڑکی کی مدد کرنے لگی۔ میں ایک لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، میری مدد کرو، میرے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ لیکن تم اکیلی یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں تو کسی اسپتال میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان تھی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یہ بچہ ایک ناجائز اولاد ہے۔ اسے اس دنیا میں لانے والا نوجوان جس سے میں نے محبت کی تھی وہ اندھیرے راستے میں چھوڑ کر چلا گیا۔
میرے گھر والوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا. اب میرا یہاں کوئی نہیں, کیسے میں ہسپتال چلی جاؤں جبکہ میرے پیار بھی نہیں ہے. مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا. تھوڑی دیر بعد ہی اس نے بچے کو جنم لیا. وہ بچہ بلا کا خوبصورت تھا لیکن لڑکی کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جلدی وہ موت کے منہ میں جانے والی ہے. میں اسے بچا رہی تھی, بھرپور کوشش کر رہی تھی, لیکن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اس بچے کا خیال رکھنا, یہ بچہ تمہارے حوالے کر رہی ہوں. میں حیران رہ گئی کہ وہ مجھے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی. جبکہ بچہ میرے پاس تھا, ہمارے قبیلے کے سارے جنات جمع ہو چکے تھے. وہ اس لڑکی کے مرنے پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے. پھر ہم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اسے قبرستان میں دفنا دیا. لیکن میں اس بچے کو نہیں پال سکتی تھی, اسی لیے میرا اس بچے کو اپنانا ناممکن تھا. پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے انسانوں کی دنیا میں لے کر جاؤں گی, دیکھوں گی کوئی عورت اسے اٹھاتی ہے یا نہیں. تبھی میں نے گھر کے سامنے اس بچے کو رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد تمہارا وہاں سے گزر ہوا تو تم نے فوراً اس بچے کو اٹھا لیا. میں تمہارا پیار اس بچے کے لیے دیکھ کر حیران رہ گئی. میں سمجھ گئی کہ تم ایک ایسی لڑکی ہو جو اس بچے کو پال سکتی ہے. پھر میں دھیرے دھیرے تمہاری مدد کرنے لگی. تم جب بھی اس بچے کو پیار کرتی, اسے رکھتی, تو مجھے بہت خوشی ملتی, کیونکہ تمہارے مہربان دل سے متاثر ہو کر میں تمہیں انعام دیتی تھی. وہ زیورات ہے میں ہی اس بچے کے بستر کے نیچے رکھتی تھی. لیکن میں حیران رہ گئی, جب ہر رات میں اس بچے سے ملنے آتی ہوں وہ مجھے پہچاننے لگا. چونکہ اس نے جنات کے بیچ جنم لیا تھا, اسی لیے ہماری طاقتیں اس کے اندر تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ پڑھنے میں بھی بہت ہوشیار ہے. میں اس سے ملنے آتی ہوں, وہ مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے. لیکن میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں جنم دیتے ہی مر گئی تھی. اس سے پہلے کہ یہ سچائی اس کے سامنے آئے, میں نے اسے سب کچھ بتا دیا. لیکن وہ تم سے بھی بہت محبت کرتا ہے, تمہیں اپنی سگی ماں سمجھتا ہے. میں اس سے ملنے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آتی ہوں, کیونکہ میں اس بچے سے بہت محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی جب تک میں اس دنیا میں ہوں. اس لیے تم مجھے کبھی منع نہیں کر سکتی. اس نے مجھے سچائی بتا دی تھی. میں نے بھی اس سے کہہ دیا کہ وہ جب چاہے اس بچے سے ملنے آ سکتی ہے. اب مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. سچائی سامنے آنے کے بعد جیسے میرے دل سے اس کا وہ ڈر ختم ہو گیا. یوں جیسے جیسے اسے موقع ملتا وہ میرے بیٹے سے ملنے آ جاتی. پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا. وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگا, جبکہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے تو اپنی اولاد ہوئی نہیں, اسی لیے میں نے اسے اپنی سگی اولاد سمجھا تھا. اب میری بھابیاں بھی مجھ سے ملنے آتی, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مائرہ کا شوہر لاکھوں روپے کماتا ہے اور اس کے حالات بدل چکے ہیں. لیکن مجھے اس بات کی شرمندگی تھی کہ وہ میرے سگے رشتہ دار تھے جنہوں نے جان بوجھ کر میری زندگی برباد کرنے کے لیے مجھے غریب شخص سے بیاہ دیا. اب میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری پر لگ گیا تھا, لیکن اب وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے حالات جانتا تھا کہ بچپن سے ہی ایک جن زادی اس کے ساتھ ہے جو خود کو اس کی ماں کہتی ہے. وہ بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا. پھر ایک دن میں اس سے کہنے لگی کہ اب تمہاری شادی کا وقت ہو گیا ہے, میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ سن کر وہ حیران رہ گیا, کہنے لگا یہ ناممکن ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے ساتھ ایک جن زادی ہے, کون لڑکی مجھ سے شادی کرے گی؟ میں کہنے لگی کہ یہ بات کسی کو مت بتانا. ویسے یہ بات اتنی عجیب بھی نہیں ہے. وہ کون سا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتی ہے, الٹا تمہیں فائدہ ہی دیتی ہے, تم سے پیار کرتی ہے, تمہارا بہت خیال رکھتی ہے. میرا بیٹا نعمان کہنے لگا نہیں, لیکن میں اس رائے بتائے بنا کسی سے شادی نہیں کروں گا. اس کی بات پر میں کہنے لگی تم یہ سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو, میں سنبھال لوں گی. تمہارے لیے خوبصورت لڑکی بیاہ کر لاؤں گی. میری آنکھوں میں بہت ارمان تھے, کیونکہ وہ میری اکلوتی اولاد تھا. پھر میں نے غریب گھرانے کی لڑکی کو دیکھا جس کا نام نعیمہ تھا. نعیمہ بہت خوبصورت اور سگڑ لڑکی تھی. وہ پہلی نظر میں مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی, لیکن اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے بہت عجیب لگا. اس کی کالی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی. میں نے اس کی ماں سے اس کا رشتہ پکا کر لیا. اب میں خوش تھی کہ خوبصورت لڑکی شادی ہو کر میرے گھر آ رہی ہے. لیکن نعیمہ کی ماں کہنے لگی میرے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن
میں اس کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہوں، جلد سے جلد اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر بیٹی کی شادی کر دیں، کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ کوئی بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میرا بیٹا کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہوگی وہ یہ راز جان جائے گی کہ میرے بیٹے کے پاس ایک جن زادی آتی ہے۔ یہ سچ جاننے کے بعد کہیں وہ لڑکی اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ ایک دن میں نے کپڑے خریدنے مارکیٹ میں جانا تھا۔ میں واپس آ رہی تھی جب اچانک ایک لڑکی میرے سامنے آئی۔ وہ نقاب میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ نعیمہ تھی۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے نہ کریں ورنہ بہت بری طرح پچھتائیں گی۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کیوں؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، نہیں کر سکتی، میری یہی تو مجبوری ہے، نہ میں کسی سے شادی کر سکتی ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ کوئی چیز ہے جو مجھے شادی کرنے سے روکتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ کہ آخر ایسی کیا بات ہے؟ یہ سن کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہنے لگی، میں بڑی مشکل سے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ دراصل میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں، مجھ پر ایک جنات عاشق ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے نہ کریں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کہنے لگی، لڑکی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر ایسی بات تھی تو تمہارے ماں باپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ وہ تمہاری شادی کے لیے مان کیسے گئے؟ میں غصے سے اسے دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگی، میں مجبور ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی یہ کہا تھا کہ انہیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ میری شادی زبردستی آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو اس شادی سے انکار کر دیں یا پھر ایک زدہ لڑکی کو اپنے بیٹے کی دلہن بنا دیں۔ میں اسے کہنے لگی کہ میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے سے چلی گئی۔ اب میں گھر آ گئی۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی بچا تھا۔ میرے بھائیوں سمیت بھابھیوں کو بھی معلوم تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں۔ ایسے میں اگر میں یہ رشتہ ختم کر دیتی تو پھر میرے بیٹے کی بدنامی ہو جاتی۔ ویسے بھی انہیں شک تھا کہ میرا بیٹا بہت پراسرار ہے، جو ایک خالی ویران گھر کے سامنے سے ملا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے بیٹے کو بتائی تو وہ کہنے لگا، اگر وہ لڑکی آسیب زدہ ہے اور وہ سچی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس سے شادی کرنے پر۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک ایسی لڑکی جس پر جنات کا اثر ہے وہ تمہاری دلہن بننے جا رہی ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ آخر میری شادی بھی ایک ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے جس کے تعلقات جنات سے ہیں۔ اب بھول گئی ہیں کہ بچپن سے ہی ایک جن زادی میری ماں ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے تو میں اس جن زادی کے ذریعے وہ مسئلہ حل کروا دوں گا، ایسے اس کی جان بھی بچ جائے گی۔ اس کی بات 100% درست تھی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب تو ہر پریشانی دور ہو گئی تھی۔ میں جوش و خروش سے شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، پر شادی والے دن میں بارات لے کر ان لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئی۔ دلہن بن کر وہ لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ اس شادی پر رضامند نہیں تھی۔ پھر میں اسے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئی۔ میرا بیٹا بھی اسے دیکھ کر بہت خوش تھا، کیونکہ لڑکی کی خوبصورتی نے اسے بھی گھائل کر دیا تھا۔ پھر میں نے اسے کمرے میں بھیج دیا، لیکن آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ جب اس کے چیخنے کی آواز آئی، اس کی چیخوں سے میں بری طرح گھبرا گئی۔ میرا بیٹا گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا۔ جبکہ لڑکی کی آواز آئی، اس کی چیخوں سے میں بری طرح گھبرا گئی۔ میرا بیٹا گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا، جبکہ لڑکی چلائے جا رہی تھی۔ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لڑکی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ اب میں بری طرح پریشان تھی۔ میں اپنے بیٹے سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری جان بوجھ کر زندگی خراب کر دی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، میری زندگی سدھر گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اب میں حیران تھی تو وہ کہنے لگا، اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ناٹک کر رہی ہے۔ میں اس سے کہنے لگی، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہنے لگا،
بہت جلد آپ کے سامنے بھی سچائی آ جائے گی، بس فکر نہ کریں۔ پھر یہ جو کچھ کر رہی ہے اسے کرنے دیں۔ بے ہوشی کا ناٹک کر رہی تھی۔ ایسے بے ہوش ہوئی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکے، لیکن میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ بیت کیسی ہے؟ تو وہ غصے سے کہنے لگی، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے نہ کریں، لیکن آپ نے زبردستی اپنے بیٹے سے میری شادی کر لی۔ اب نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں بیچارگی سے اسے کہنے لگی کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی، بچپن سے ہی مجھ پر ایک جن زاد عاشق ہے، وہ میری شادی اب کہیں نہیں ہونے دیتا۔ اب میں نے آپ کے بیٹے سے شادی کر لی ہے، اس لیے وہ مجھے اس کے قریب بھی نہیں جانے دے گا۔ یہ لڑکی جھوٹ کہہ رہی ہے۔ اچانک مجھے اپنے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ غصے سے لڑکی سے کہنے لگا، اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی اور کو پسند کرتی تھی، تو یہ سب کچھ تم نے کیوں کہا؟ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا کروا لیا ہے۔ شاید تم جانتے نہیں ہو کہ بچپن سے ہی ایک جن زادی میرے پاس آتی ہے۔ جس طرح تم نے یہ ناٹک کیا، اب تم نے غلط لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بولا ہے۔ پہلے بھی تم یہ ڈرامے کر چکی ہو اپنی شادی رکوانے کے لیے، لیکن اب تمہارا یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا، تمہاری شادی مجھ سے ہو چکی ہے، اس لیے تم اب میری بیوی ہو۔ جس لڑکے کی خاطر تم یہ سب کچھ کر رہی ہو، وہ لڑکا جیل میں ہے۔ میں نے دیکھا میری بہو کی آنکھوں میں یہ سب کچھ سن کر حیرانی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ میں خود پریشان تھی کہ میرے بیٹے نے اسے ایسا کیوں کہا۔ پھر میں اسے باہر لے گئی اور غصے سے کہنے لگی، یہ تم کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ اس پر الزام لگا رہے ہو کہ وہ لڑکی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یہی سچائی ہے، میں نے اس جن زادی سے سب کچھ پتا کروا لیا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، تم نے کیا پتا کروایا ہے؟ تو مایوسی بھرے لہجے میں کہنے لگا، دراصل یہ لڑکی اپنے محلے کے کسی لڑکے کو پسند، لیکن وہ لڑکا بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے عشق میں پاگل تھی، لیکن اس کے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی اس سے شادی کرے۔ یہ لڑکی اس سے کورٹ میرج کرنا چاہتی تھی، تبھی اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے کروا دی۔ لیکن وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، ایک نمبر کا آوارہ اور بد کردار ہے۔ دولت مند ہونے کی وجہ سے وہ کئی کیسوں میں پولیس کو مطلوب ہے۔ کل رات ہی پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی ہے، لیکن یہ لڑکی اپنی زندگی اس کے پیچھے برباد کرنا چاہتی ہے۔ یہ سب اس نے اس لڑکے کے کہنے پر ناٹک کیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے یہ کہے کہ وہ ایک آسیب زدہ لڑکی ہے، تو یوں اس کی شادی رک جائے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے پہلے ہی ان جنات کے ساتھ تعلقات ہیں، اسی لیے اس کا جھوٹ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب میں پریشانی سے کہنے لگی، لیکن تم کیا کرو گے؟ کیا فائدہ ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے دل میں پہلے سے ہی کوئی اور ہو؟ تو میرا بیٹا کہنے لگا، کچھ نہیں کروں گا میں، لیکن اسے دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں اسے ہی اپناؤں گا۔ جلد ہی میں اس لڑکے کا خیال اس کے دل سے نکال دوں گا۔ میرا بیٹا اس کے ساتھ رہنے پر راضی تھا، تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اب میں نے دیکھا لڑکی کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ میں اسے سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں میرے بیٹے جیسا شوہر ملا ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، اسے تمہاری فکر ہے، اسی لیے تم اپنے ماضی کو بھول جاؤ۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ تمہیں پہلی رات ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ تو تمہیں ان ساری باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ اس لڑکے کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے سب کچھ جھوٹ کہا تھا۔ سچ میں ہی میں پاگل ہو چکی تھی، میں اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ لیکن ایسے لگتا ہے آہستہ آہستہ میرے دماغ سے اس کا زہر اتر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تو معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، جب میرا بیٹا تمہیں معاف کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ ویسے بھی اس نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے، اس طرح میں نے بھی۔ پھر وہ حیرت سے کہنے لگی، لیکن آنٹی، اسے میری سچائی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ میں مسکرا دی اور کہنے لگی، تم نے جو آصف والی بات کہی تھی وہ بالکل سچی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران تھی، تو میں رازداری سے کہنے لگی اس سے،
میرے بیٹے کے تعلقات جنات کے ساتھ تھے جو اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے تمہارے بارے میں بھی اسے سب کچھ بتا دیا تھا، اسی لیے تم کبھی بھی اسے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اب اس نے سر جھکا لیا، اس کا جھوٹ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ اب اس نے سر جھکا لیا، اس کا جھوٹ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ اب میں خوش تھی کہ میرے بیٹے کو اس کی محبت مل گئی تھی، چاہے وہ اس کی بیوی کی صورت میں تھی، لیکن شاید اگر وہ لڑکی میرے بیٹے سے جدا ہو جاتی تو وہ ایک غم کا شکار ہو جاتا۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں تو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کی خاطر میں نے اپنا گھر، اپنے بھائی بھابھی سب کو چھوڑ دیا تھا۔